اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں نہ تو ہمیں وقف کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے جس کی بنا پر ہم اس جملے کے مزید حصے بنائیں، تو اس آیت کو ہم ایک حصے کے تحت انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے حمزہ، اور حمزہ یہ استفہام کے لیے، اور حمزہ استفہامیہ کے بعد لم ہے، حرف نفی و قلب و جزم یہ کہلاتا ہے۔ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، نفی کے معنی دیتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ کو فعل مضارع ہی نظر آئے گا، تو یرو جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جمع مذکر غائب کے یا جمع مذکر حاضر کے جو صیغے ہیں یہ جب مضموم ہوتے ہیں تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، تو نون ڈراپ ہوا ہے، اور یا علامت مضارع ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور صرف مادے کا ایک حرف میں را نظر آ رہا ہے۔ تو اصل میں حروف مادہ تھے جی را، حمزہ، یا، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، را یا یر ایو، اور پھر تبدیلی کے بعد را یرا بنتا ہے۔ اصل میں تھا جی یر ایونا، سب سے پہلے حمزہ نے اپنی حرکت را کو دی اور خود غائب ہو گیا تو بن گیا جی یر ایونا، پھر ناقص کے قواعد اپلائی ہوئے، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے تو مادے کا حرف علت یا جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا، پیچھے زبر حرکت تھی تو صیغہ تیار تھا تو یہ یرونا بنا، یرونا کو جب مضموم کیا گیا تو نون نکل گیا تو بچ گیا یرو۔ تفصیل سے میں نے بات کر دی اس صیغے پر۔ کم جو ہے یہ کم آپ نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہے کہ یا استفہامیہ ہوتا ہے یا پھر خبریہ ہوتا ہے، اور خبریہ کی پہچان ہوتی ہے کہ آگے من آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ کم خبریہ ہے۔ اہلکنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہا لام کاف حروف مادہ، باب افعال اہلکا یہلکو اہلاکن ہلاک کرنا۔ نا سیان کلر میں جو ضمیر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، بارز ضمیر ہے۔ قبل کا لفظ جو ہے یہ ظرف ہے اس لیے منصوب ہے، ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ہم۔ من جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ کم جو خبریہ ہے اس کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، اور القرون جو ہے یہ القرن کی جمع ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی، الا حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، لا حرف نفی ہے، اور یرجعون آخری لفظ ہے اس آیت کا، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ را جیم عین حروف مادہ ہیں، باب ضرب یضرب، رجع یرجع، لوٹنا یا لوٹانا اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ واو ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ میں بات میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے کر دی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ حمزہ استفہامیہ، لم حرف نفی و جزم و قلب، یرو فعل با فاعل ہے۔ کم چاہے استفہامیہ ہو چاہے خبریہ ہو یہ شروع میں ہی آتا ہے، تو کم کو یہاں پر ہم خبریہ قرار دے کر محلاً منصوب مفعول بھی قرار دیں گے مقدم اہلکنا فعل کے لیے۔ اہلکنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور قبلہم جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ متعلق ہو جائے گا اہلکنا فعل کے۔ من القرونی میں من جو ہے یہ زائدہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کم خبریہ کی جو تمیز ہے اس پر یہ من داخل ہوتا ہے تو یہ زائدہ ہے، اور القرون جو ہے یہ تمیز ہو جائے گا کم کے لیے، لفظاً یہ مجرور ہے لیکن محلاً ہم اسے منصوب قرار دیں گے، تو کم ممیز القرون، تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی مقدم ہو گئے محلاً منصوب اہلکنا فعل کے لیے، اور پھر اہلکنا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً منصوب قائم مقام دو مفعولوں کے مفعول بھی بنا یرو فعل کے لیے، اور یوں یرو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی انہم الیہم لا یرجعون والے حصے کی طرف۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم جو ہے ہم ضمیر
منصوب متصل جمع مذکر غائب کیا، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہے لا یرجعون۔ اب یہ الیہم یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ الیہم جو ہے یہ متعلق مقدم ہے یرجعون فعل کے، تو الیہم یہ جار مجرور متعلق مقدم ہو گیا لا یرجعون فعل کے، لا حرف نفی، یرجعون فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، لا یرجعون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق مقدم الیہم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انا جو ہے جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے، لیکن انا جو ہے جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مصدر کی تعویل میں لے آتا ہے، تو یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور قرار دیا جائے گا ایک محذوف حرف جر با کے لیے، یعنی بِأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی اس طرح سے ہم اس کو لیں گے، اور پھر وہ جو محذوف حرف جر ہے با وہ اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ بھی متعلق ہو جائے گا اہلکنا فعل کے، یعنی اہلکناہم بِأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ انہم الیہم لا یرجعون کو مفرد کی تعویل میں کر کے محلاً منصوب بدل بنا دیا جائے کم سے، تو یہ دو آراء آپ کو مل جائیں گی۔ ہماری ورکنگ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 31 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔